الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات، آپ سب جانتے ہیں ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے، ربیع الاول کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء اسلام نے تصریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان سبھی اس مہینے کی شان سے کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم اترا۔ اللہ نے باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لیکن ربیع الاول کی فضیلت سب مہینوں سے زیادہ بتائی گئی، یہاں تک کہ رمضان کی فضیلت سے بھی زیادہ بتائی گئی۔ کیوں بتائی گئی؟ کیونکہ کہا جاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، لیکن ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا تو ربیع الاول کے مہینے میں قرآن والا اتارا گیا۔ تو ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لایا، اس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن والا تشریف لایا۔ ہماری حقیقت تو اسی ماہ مبارک میں ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو رمضان کیا، قرآن کیا، ایمان کیا، غرض یہ کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں نہ ملتی۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ اب کہا جاتا ہے اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ دن، یہ رات، یہ زمین کچھ بھی معرض وجود میں نہ آتا۔ تو کہا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو اس لیے کہا گیا کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں جشن ولادت منانا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کی سالگرہ پر کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں، بہت سارے غبارے بھی لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجا لیتے ہیں، کمروں کو اس کمرے کو سجا لیتے ہیں جہاں پر کیک کاٹا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کہا جاتا ہے سب سے بڑی یہ خوشی بھی ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی نصیب ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں ان کی آمد کے لیے بھی ہمیں اپنے گھروں کو سجانا ہے۔ اب کیوں سجانا ہے، اس کی کیا وجہ، اس کا کیا ثواب ملتا ہے، اس کا کیا اجر ملتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک جشن ولادت منانے والا خاندان تھا۔ خاندان ایسا تھا کہ جشن ولادت منایا کرتا تھا۔ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا میں اب آپ کو وہ بتاؤں گی۔ کہا جاتا ہے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما میں ابراہیم نامی ایک مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ہمیشہ حلال روزی کماتا تھا، اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے علیحدہ جمع کرتا۔ سبحان اللہ، ربیع النور شریف کی آمد ہوتی تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالِ ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی زوجہ محترمہ بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں مکمل تعاون کیا کرتی تھی۔ اور اسلام میں آج ہمیں دیکھ لیجئے ہمارے شوہر کیا کرتے ہیں، اگر نیکی میں اگر شامل ہونا ہی چاہتے ہیں، لہٰذا اگر کچھ پیسہ مسجد میں ڈالنا ہی چاہتے ہیں یا مسجد کی تعمیر کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں، جو وہاں دینے ہیں فلاں کام ہم خود ہی کر لیتے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں ہمیں ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یا اور کئی طرح کے بہانے وغیرہ لگا لیتے ہیں کہ فلاں پیسے کی ضرورت ہے لہٰذا جب ہوں گے تب ڈال لیجیے گا، اب رہنے دیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ لیکن جشن ولادت جس کو اس مہینے کی خوشی ہوتی ہے وہ چاہے تھوڑا حصہ بھی اس کے پاس ہو لیکن وہ بھی خرچ کر کے خوشی ضرور منا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اب اس زوجہ یعنی کہ جو جشن ولادت شوہر منایا کرتا تھا اس کے ساتھ تعاون کیا کرتی تھی، ان کے کاموں میں مکمل تعاون کرتی تھی۔ اب وہ جب وفات پا گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر کہا جاتا ہے زوجہ کی وفات ہو گئی مگر اس کے معاملات میں فرق نہ آیا۔ ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے جوان بیٹے کو وصیت کی، پیارے بیٹے آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا تجہیز و تکفین پر صرف کرنا اور رہی ہے رقم تو اسے بھی ہو سکے تو انہیں کام میں خرچ کر دینا۔ اب اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح کف سے سراغ سے پرواز کر گئی۔
اب دیکھیے بیٹے نے جب حسب وصیت والد مرحوم کو سپرد خواب کر دیا، اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کرے۔ اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، ہر طرف نفسی کا عالم ہے، خوش نصیب لوگ سوئے جنت روان دوا میں ہے، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ کر جنت کی طرف ہکا جا رہا ہے اور یہ کھڑا تھر کانپ رہا ہے۔ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے، اتنے میں غیب سے ندا دی ہے اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ چنانچہ وہ خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ جب 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت میں جانے لگا، جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو کیا ہوا کہ تو دروغہ جنت یعنی حضرت رضوان نے فرمایا کہ اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں خوشی منائی۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ جنت میں کیسا دروازہ بھی رکھ دیا گیا کہ جس نے ولادت میں خوشی مناتا ہے تو وہ اس دروازے سے اس کو گزارا جائے گا، اس کمرے میں اسی کو داخل کیا جائے گا، اس جنت میں اسی کو داخل کیا جائے گا جس نے ولادت منایا کرتے تھے۔ تو دیکھیے سامنے اب اس جنت میں کہا کہ صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں خوشی منائی۔ یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ میرے والدین مرحومین اسی میں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ خوشی مناتے تھے جس نے ولادت منایا کرتے تھے۔ اب اتنے میں آواز آئی اس نوجوان کو اندر آنے دو۔ سبحان اللہ، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کے کوثر کے قریب بیٹھی ہے، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہے اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہے۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا یہ خواتین کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تخت پر شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، سیدتنا مریم اور سیدتنا آسیہ، سیدتنا سائرہ، سیدتنا ہاجرہ، سیدتنا رابعہ، سیدتنا زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسے بہت خوشی ہوئی، مزید آگے بڑھ گیا تو کیا دیکھتے ہیں ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہوا ہے، اس پر سرکار عالم مدار مدینے کی تاجدار، دو عالم کے مالک مختار، حبیب پروردگار، شفیع روزی شمار اور جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے رونق افروز ہیں۔ اب رونق افروز بائیں جانب کہا جاتا ہے رونق افروز ہے، ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفائے راشدین علیہم الرضوان تشریف فرما ہے۔ دائیں طرف سونے کی کرسیاں پر انبیاء کرام علیہ السلام رونق افروز اور بائیں جانب شہداء کرام جلوہ فرما ہے۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ راحت قلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جرمٹ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا، وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا بجان آپ کو یہ عالی شان مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ تو جواب دیا الحمدللہ عز و جل، یہ جس نے ولادت منانے کا صلہ ہے، یہ جس نے ولادت منانے کا صلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا اور علماء و صلحاء کی دعوت کی۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ بے شک سامنے اب اس کا دل تو اچاٹ ہوگا ہی، اس کو جنت مل گئی، جنت بالا مل گیا سب سے بڑھ کر، اور انبیاء کرام، شہداء کرام، صحابہ کرام سب کی زیارت ہو چکی تھی۔ اب وہ ظاہر ہے اس کو دنیا تو بھول نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی دنیا بھلا ہی دے تو اچھا ہے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب کہا جاتا ہے پھر کیا ہوا کہ چنانچہ مسجد میں عبادت اور اس کی خدمت میں اب وہ بندہ نا مشغول رہنے لگا۔ اپنی زندگی جو بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ جب بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اب پھر وہ بیٹا وفات پا گیا، اب اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو کیا ہوا؟ خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا گزری؟ بولا مجھے جس نے ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے مرحومین والد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ
وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد مصطفیٰ، بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی، نامہ اعمال اس یہاں سے میرا بھرپور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خوشیوں میں اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خوشی میں ہمیں بھی کیک کاٹنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی جنت تو ملے نہ ملے لیکن جنت والا ضرور مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں میلاد بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کی کثرت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔